میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ گروپ بنایا تھا کہ اس میں ہم آن لائن اسٹڈی کا سلسلہ شروع کریں گے، اس کا آغاز میرے کچھ کولیگ ٹیچرز نے کر بھی دیا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر انگلش کا کام بھی کیا کریں گے اور ویڈیوز وغیرہ میں اس گروپ میں شیئر کیا کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ کلاس میں دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے ٹیچرز کو سنتے ہیں، اسی طرح آپ یہ آن لائن جو اسٹڈی کا سلسلہ ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور جو بھی اسائنمنٹس آپ کو دی جائیں گی ان کو ٹائم پہ آپ مکمل کرتے رہیں گے بغیر کسی ڈیلے کے۔ جو آپ کی بک کا یونٹ نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس، اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے ویڈیو کو سننے کے دوران آپ کے پاس ایک تو بک آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہونی چاہیے پیج نمبر 1 پر، دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں پین اور رف نوٹ بک یا رجسٹر بھی ہونا چاہیے کہ جو پوائنٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں وہ پوائنٹس آپ نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس ہیڈنگ کی طرف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ اس کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر۔ اس ہیڈنگ میں بیسیکلی 3 ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا ایمبوڈیمنٹ اور تیسرا جسٹس۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 9th میں نے آپ کو ایک کوشچن لکھوایا تھا کہ what did حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے about the life of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے بھی زبانی یاد ہے آج تک جو میں نے آنسر لکھوایا تھا، کہ اس کا آنسر یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا said، آگے ہم نے انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا تھا his morals and character are an embodiment of the holy Quran۔ تو اس میں بھی ورڈ ایمبوڈیمنٹ یوز کیا گیا تھا۔ اور اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ میں نے ایمبوڈیمنٹ کا وہاں پر آپ کو میننگز جو انگلش میں لکھوائے تھے وہ کیا تھے، تو اس کا ہم نے آبجیکٹیو پورشن میں کیا تھا لیونگ ایگزامپل، زندہ مثال۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ وہ کون ہے۔ اگر کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ ہو از دی پرافٹ پیس بی اپان ہم، تو اس کا آنسر ہم عموماً یہ لکھتے ہیں کہ دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم از دی لاسٹ پرافٹ آف اللہ، لاسٹ میسنجر آف اللہ۔ ٹھیک ہے، اب ایمبوڈیمنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ جسٹس، عدل و انصاف کو کہتے ہیں، عدل و انصاف کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کو اگر آپ اکٹھا کریں اور ایک جسم بنائیں تو وہ جسم جو ہوگا، وہ ایمبوڈیمنٹ جو ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگا۔ تو اس ہیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر، عدل و انصاف کا مجسمہ، عدل و انصاف کی زندہ مثال، تینوں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ کے بعد جو اس کا نیکسٹ پورشن ہے، اگر آپ دیکھیں آپ کی بک پر جو پیج نمبر 1 دیا ہوا ہے اس میں دیے ہوئے ہیں لرننگ آؤٹ کمس، ان کو بھی فی الحال رہنے دیں۔ اس کے بعد ہے پری ریڈنگ، یعنی ریڈنگ سے پہلے۔ ریڈنگ سے پہلے آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، ریڈنگ سے پہلے اس میں 3 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرح کے 3 کوشچن دیے ہوئے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے کہ what do you understand by justice، دوسرا ہے what is the importance of an independent judiciary in a society، اور تیسرا who is regarded as the true embodiment of justice and why۔ ان تینوں کے ڈیفینیٹلی آنسر ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ what do you understand by justice، تو اس کا آپ آنسر بے شک یہاں پر بک کے اوپر ہی پین سے لکھ لیں۔ جسٹس مینز، MEANS مینز فیئرنیس۔ اگر آپ دیکھیں جو اسکرین سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی پہلا دیا ہوا ہے what do you understand by justice، جسٹس مینز فیئرنیس، فل سٹاپ آپ لگائیں گے یہاں پر۔ دوسرا یہ ہے کہ واٹ از دی امپورٹنس آف این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری
ان آ سوسائٹی کہ معاشرے کے لیے ایک خود مختار عدلیہ یا عدالتی نظام کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس کا آنسر کیا ہے، یہ یہاں پر سکرین میں ڈسپلے ہو رہا ہے سامنے، آپ دیکھیں. اے سوسائٹی کین ناٹ سروائیو وداؤٹ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. ایک معاشرہ خود مختار عدلیہ کے بغیر کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا. اور لاسٹ ہے who is regarded as the true embodiment of justice and why. اس کے دو حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ عدل و انصاف کا حقیقی پیکر کسے کہا جا سکتا ہے. ایک حصہ وائی، کیوں، وجہ کیا ہے اس کی. اس کا آنسر بھی دیکھیں، میں اسکرین کے اوپر دیا ہوا ہے، میں سامنے اس کو موو کر رہا ہوں. اب ہو کی جگہ آ جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمپل سے جس طرح ہم ہماری ٹیکنیک ہم کرتے ہیں، باقی فقرہ آپ نے جسٹس تک وہی لکھ لینا ہے. یعنی ہو کی جگہ آ جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از ریگارڈیڈ ایز دا ٹرو ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس، فل اسٹاپ. وائی. اب وائی کا آنسر اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو وہ لائن بتا دیتا ہوں. وہ لائن ایکچولی آپ کی بک پر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ لائن ہے، میں آپ کو اس کا اگر آپ کہتے ہیں تو پیراگراف نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ کس پیراگراف میں دی ہوئی ہے. مجھے ذرا یہ دیکھنے دیں، بلکہ آپ کی اسکرین کے سامنے بھی یہ ڈسپلے ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بک کے اندر بھی آپ کو پتہ لگے کہ یہ لائن کہاں پر دی ہوئی ہے. چلیں وہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ لائن کہاں پہ دی ہوئی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس کو فی الحال آپ یہ دیکھیں جو سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ پھر ویڈیو کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور اتنی زیادہ ویڈیو پھر ہم شیئر نہیں کر سکیں گے گروپ میں. تو وائی کا مطلب ہے، یعنی وائی کا جو آنسر ہے وہ یہ ہوگا بیکاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل دین دی میسنجر آف اللہ آل مائٹی. تو یہ تو ہو گیا اس کا آنسر. اب ہم آتے ہیں پیراگراف نمبر 1 کی طرف، جو آپ کا بک کا پیج نمبر 2 ہے. اس پہ آتے ہیں تو اس میں دیکھیں جو پیراگراف نمبر 1 سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے، اس کی میں ریڈنگ کرنے لگا ہوں. آپ لوگ بک کے اوپر دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں. پھر ہم ان کے میننگس وغیرہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن میں ڈسکس کرتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتے جائیں گے. وہ پیراگراف نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپوسٹرافی دیا ہوا ہے. لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. اسکرین کے اوپر آپ صرف نہ دیکھیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بک کھلی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ جو میں ریڈنگ کر رہا ہوں میں خود بھی بک سے ہی کر رہا ہوں. اور بک آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہتر چیزیں سمجھ آتی جائیں گی، بجائے اس کے کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھتے رہیں اور جو اسکرین کے اوپر چیزیں ڈسپلے ہیں انہیں کو فوکس کریں. وہ بھی ضروری ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز ہو، بجائے اس کے میں صرف آڈیو میسج کروں. لیکن ساتھ بک کا آپ کے پاس ہونا انتہائی امپورٹنٹ ہے. اب ایک ریڈنگ اس کی مکمل ہو گئی ہے، میں اس کی سیکنڈ ریڈنگ سکرین سے کرنے لگا ہوں. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل ہو وانٹ ٹو اٹین گڈنس، پائٹی اینڈ سکسیس ان دیئر انڈیویجول ایز ویل ایز سوشل لائف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل، پرفیکٹ مکمل، ماڈل نمونہ، ایک مکمل نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے، فار دا پیپل ان لوگوں کے لیے، ہو وانٹ ٹو اٹین جو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اٹین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، وانٹ چاہتے ہیں، گڈنس اچھائی، پائٹی پاکیزگی پرہیزگاری، اینڈ سکسیس اور کامیابی، ان دیئر انڈیویجول
اپنی انفرادی ایز ویل ایز کے ساتھ ساتھ سوشل لائف معاشرتی زندگی. اب اس کا میں محاورہ ترجمہ ایک دفعہ کر دیتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی یا سماجی زندگی میں بھی اچھائی، پاکیزگی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا دوسرا سینٹنس سٹارٹ کرنے لگیں. پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. اس کو دیکھیں ذرا. پیپل کین سیک، لوگ حاصل کر سکتے ہیں، لائٹ روشنی، فرام دا میسج پیغام سے. اب یہاں پر جو پیغام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی، فرام ہز لائف آپ کی زندگی سے، ٹو اچیو پرفیکشن تکمیل حاصل کرنے کے لیے. پرفیکٹ سے نکلا ہے پرفیکشن. پرفیکٹ ایجیکٹیو ہے اور پرفیکشن ناؤن ہے. اچیو حاصل کرنا، جس طرح اٹین ہم نے اوپر کیا اس طرح اچیو بھی ہے حاصل کرنا. پرفیکشن تکمیل، کس میں تکمیل حاصل کرنا؟ مورل اخلاقی، اسپرچول روحانی، اینڈ سوشل اور سماجی یا معاشرتی، ایریاز آف لائف زندگی کے پہلوؤں میں. اب اس کا محاورہ ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، وہ ذرا دیکھ لیں. لوگ آپ کے پیغام سے روشنی اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی پہلوؤں میں تکمیل حاصل کر سکیں. اس کا لاسٹ سینٹینس ہے. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. He has set، آپ نے قائم کیے ہیں، very high بہت اونچے، and noble ideals اور اعلیٰ، ideals نمونے، مثالیں آپ نے قائم کی ہیں، بہت اعلیٰ نمونے، بہت اونچے اور اعلیٰ نمونے. تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی مثال کے ذریعے، پریکٹیکل عملی مثال کے ذریعے. فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے. ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے. فالو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا. ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں. آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں بنی نوع انسان کی پیروی کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے نہایت اونچے اور اعلیٰ نمونے یا معیار قائم کیے ہیں. دوبارہ سن لیں. آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں بنی نوع انسان کی پیروی کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے بہت اونچے اور اعلیٰ معیار یا نمونے قائم کیے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ اس کا پیراگراف نمبر 1 تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انٹروڈکشن بھی کیا. اس کا تھوڑا سا جو پری ریڈنگ میں کوسچنس تھے وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کیے گئے. فی الحال آپ اسی ٹرانسلیشن کو فوکس کریں جو میں نے آپ کو پیراگراف نمبر 1 کی کرائی ہے، اور وہ بھی بک سامنے رکھ کے. جب آپ ویڈیو سنے بغیر بک سامنے رکھ کے اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے پورے پیراگراف کی، تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی ہی آپ نے ٹرانسلیشن کرنا، پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کرنا آپ نے سیکھ لیا ہے. اس کے بعد جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو دوں گا اس میں کوشش کروں گا کہ پیراگراف نمبر 2 اور 3 ہم ڈسکس کریں، لیکن وہ ویڈیو میں آج نہیں، وہ انشاءاللہ کل کسی ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آپ بک سامنے رکھ کے اس کی اسٹڈی کریں، اس کے اوپر فوکس کریں. اس حوالے سے اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ گروپ میں مجھ سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا ریلیٹڈ آنسر آپ کو بتا دوں گا. بہت شکریہ.